السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل کے اندر۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے۔ آج ہم بات کریں گے دو گناہوں کے بارے میں۔ دو گناہ ایسے ہیں کہ جس کے کرنے سے اللہ رب العزت قبر کے اندر عذاب نازل فرماتا ہے اور بہت زیادہ عذاب ہوتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اور آپ ان گناہوں کے اندر ملوث ہو اور ہمیں معلوم بھی نہ ہو۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ دو گناہ کیا ہیں۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا۔ قریب تھا، جب آپ بالکل قبر کے پاس پہنچے تو آپ جس جانور پر تشریف فرما تھے وہ جانور اتنی زور سے بدکا کہ آپ گرنے کے قریب ہو گئے۔ تو آپ نے کہا کہ اے لوگوں، ان دو قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، اور ان دو قبروں پر عذاب کوئی بڑے گناہوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا بلکہ معمولی گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ان میں سے ایک پر جو عذاب ہو رہا ہے وہ اس لیے کہ یہ شخص پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا، یعنی پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا۔ کبھی پیشاب کرتا تو اپنے بدن پر اس کی چھینٹیں آ جاتی، کبھی کپڑوں پر چھینٹیں آ جاتی، یا اسی طرح سے جانور کو پالتا تھا تو جانور کو پالنے میں احتیاط نہیں کرتا، جانور کی چھینٹیں اس کے بدن پر بھی آتی اور اس کے کپڑوں پر بھی آتی تھیں۔ اس لیے اللہ رب العزت پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے اس کے اوپر عذاب نازل کر رہا ہے۔ اور دوسرے شخص کے بارے میں فرمایا کہ دوسرے شخص پر اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ شخص غیبت کیا کرتا تھا، اپنے مسلمان بھائی کی چغلخوری کیا کرتا تھا، اور غیبت کرنا، چغلخوری کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت یہ زنا سے بھی زیادہ بدترین گناہ ہے۔ اور اللہ نے تو قرآن میں اس کے بارے میں فرمایا کہ تم میں سے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے کہ جیسا کہ وہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ دو گناہ ہیں۔ ایک تو پہلا گناہ ہے غیبت کرنا۔ اگر کوئی ان دو گناہوں کے اندر ملوث ہے تو اللہ رب العزت ان دو گناہوں کی وجہ سے قبر کے اوپر عذاب نازل فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان دو گناہوں سے بچنا چاہیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی بچانا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔